السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ عشاء کی نماز کمپلیٹ ہوئی اور الحمدللہ 1 2 3 4 5 صف یہاں پر اوپر میں بھی 3 4 صف ہے اور اس کے اوپر چھت ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کے دن کم سے کم 2 فلور تو بھرا رہتا ہے، لیکن اندینہ میں یا ابھی ہی بات کر لیں تو ایک صف بھی مشکل سے پرانی، اور نوجوان تو ایک دم مشکل سے، جو بوڑھے لوگ آتے ہیں 10 15 زیادہ سے زیادہ، اور نوجوان 1 2 اور بچے 2 4۔ تو کیا اور لوگوں پر نماز معاف ہو گئی ہے؟ نہیں، کسی پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ نماز اپنے مقرر وقتوں پر ہر بالغ عاقل مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو ابھی چونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور بیڈمنٹن کا زور ہے، محلے کے لڑکے دبا کے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں اور جمعہ کی نماز کو ہی اپنے لیے کافی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پناہ۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آپ سجیشن دیں کمنٹ میں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے، کس طرح ان کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں نماز کیا۔ چونکہ میں تو باہر رہتا ہوں، کبھی کبھار آتا ہوں تو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے کیا کرو۔ ہر امت کو ایک فکر بہت ضروری ہے، اور مسلمان کے دل میں فکر ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے نچلا لیول ہے کہ گناہ کو گناہ جاننا، یہ سب سے نچلا لیول ہے۔ اگر یہ بھی اثرات آپ کے دل سے نکل گیا تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ اور فزیکل طور پہ، یہ تو روحانی طور پہ ہوا کہ گناہ کو گناہ جاننا سب سے آخری درجے کا ایمان ہے، اور فزیکل طور پر یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دے اور نقصان پہنچانے والی چیز، جیسے کہ کیلا کا چھلکا ہو گیا، اینٹا پتھر کانٹا، کچھ بھی ایسا چیز جو راستے میں جو تکلیف نقصان دینے والی ہو، اس کو راستے سے ہٹانا، یہ فزیکل طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کبھی راستے میں جائے کوئی ایسی ٹائپ کی چیز ہو تو اس کو سائڈ کر دیں، یہ ضروری ہے، ایمان کا تقاضا۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ مند ہوں۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو یہ ضروری ہے۔ تو میکسیمم لوگوں کو اس کی فکر رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سویا ہوا پڑا ہوا کوئی مطلب نہیں۔ نان اسلامک سوسائٹی اور شیطانی سوسائٹی دن بدن ہوتا جا رہا ہے، چاہے کسی کا بھی ہو۔ صرف نام تم نے محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ جو نعت ہے یہ فٹ بیٹھتا ہے؟ تو اللہ توفیق دے، اور مجھے بھی ہمت حوصلہ دے کہ مضبوطی کے ساتھ کام کرو، خود بھی گناہ سے بچو، اور مطلب ایک دوسرے سے یہی ہے کہ مطلب حق بات کہنا، نیکی کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو، یہ ایک مسلمان کا سیوا ہے، تو اس کو کام کرتے رہنا ہوگا مرتے دم تک۔ اور علم کی کوئی عمر نہیں، علم ہمیشہ مرنے تک علم حاصل کرتے رہنا اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو، اور کرکٹ میں ہو بیڈمنٹن میں ہو، پورے میں مسلمان بچے ایک دم بھرے ہوئے ہیں، لیکن لوکل اسطر پہ میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن کیا مزہ کہ مسجد میں بھی بھر جائے، اور مسجد میں اگر ہوتا ہے نا کہ تم اگر مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، جو قرآن کو پکڑے گا وہی غالب رہے گا۔ تو اگر مسجدیں بھر جائیں جس طرح سے جمعہ میں بھرتی ہے، ہر وقت میں اگر بھرنے لگے تو انشاءاللہ کسی کے سامنے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ 5 وقتہ نماز جس طرح سے فرض ہے، جیسے کہ ہوا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اور ہوا پانی کھانا، اسی طرح نماز جو ہے فرض ہے۔ توحید، دل میں توحید ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن نماز تو ہر دن کا عبادت ہے۔ حج تو زندگی میں ایک بار ہے، روزہ سال میں ایک بار ہے۔ توحید تو دل میں ہر مسلمان کی رہنی چاہیے، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار ہے۔ نماز ایسا ہے کہ ہر دن 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ اس طرح سے ہے جیسے کہ ہوا پانی، اگر یہ بند ہو گیا تو آدمی سواہا ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کو، روح کو زندہ رکھا جائے، مردہ دلوں کو زندہ رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ، اور گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی خاص طور پہ ہمت حوصلہ دے کہ نماز سے جڑے اور فکر کریں۔ فکر بہت ضروری ہے، دل میں فکر پیدا کر، اپنے لیے فکر پیدا کر کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ نیت تو کریں کم سے کم کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا۔ نیت اور تھوڑی کوشش، یہی ہدایت پانے کا ذریعہ، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ نیت آپ کریں، آپ نیت تو کریں گناہ سے بچنے کی پہلے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حکم ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ عطا کرنا، تو جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں بھی قرآن شریف میں آیا ہے تو
آمنو کیا آیا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تبھی کامیابی ملے گی، اور ایمان لائے اور نیک عمل نہیں کیے تو سزا پہلے کٹے گی دبا کے، جتنا سزا کٹنا ہے جہنم میں، اس کے بعد آپ آئے گا جنت میں۔ ایسا نہیں کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے، ڈائریکٹ جنت میں جانا تو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔